السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم لوگ آپ کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا وظیفہ لے کر آئے ہیں، اور یہ وظیفہ خصوصاً ان والدین کے لیے ہے کہ جو اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، چاہے وہ بیٹے کے رشتے کا مسئلہ ہو، چاہے بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہو، بہرحال جس قسم کا بھی وہ رشتے کا مسئلہ ہے، تو آج کا جو وظیفہ ہم لوگ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ 100% اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ آپ کی اولاد کا اچھی جگہ پر اللہ رشتے کا انتظام کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو قرآن مجید ہمیں عطا کیا ہے، جہاں پر یہ قرآن مجید ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، تو وہاں پر یہ ہمارے دنیاوی قسم کے جو مسائل ہیں، چاہے بیماری ہے یا اور کوئی دنیا کا مسئلہ ہے، تو اس کا بھی حل یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرماتی ہیں ایک جگہ پر کہ یہ قرآن، اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور اس کے اندر شفا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی آدمی ہدایت کی طلب لے کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، یا کوئی بندہ شفا کی طلب لے کر قرآن مجید کا تلاوت کرے، اس کا مطالعہ کرے، تو یہ ضرور بھی ضرور قرآن مجید اس بندے کو نا امید نہیں کرتا، بلکہ اس کی رہنمائی ضرور بھی ضرور کرتا ہے۔ تو ان دکھی ماں باپ کے لیے کہ جو خصوصاً اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، آئیے میں آج آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس کو کافی جگہوں پر آزما چکا ہوں، اور الحمدللہ اس کا میں نے بڑا حیران کن اور زبردست قسم کا اس کا میں نے نتیجہ دیکھا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ وہ بچی یا وہ بچہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں پہلے سپارے سے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ آدھا سپارہ پڑھیں یا پورا سپارہ پڑھیں، نہیں، بلکہ جتنا حسب توفیق، جتنی وہ آپ کی طبیعت یا آپ کی ہمت وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے، اتنا وہ آپ تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ ایک رکوع اگر پڑھ سکتے ہیں، ایک رکوع روزانہ کا پڑھیں، 2 رکوع پڑھ سکتے ہیں، 2 رکوع، آدھا سپارہ، 1 پاؤ، جتنا وہ آپ سے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے، تو ہر آیت کے اوپر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا یہ مانگنی ہے کہ یا اللہ، تجھے تیری اس آیت کا واسطہ، تجھے تیری اس آیت کا وسیلہ میرے لیے کوئی اچھے سا وہ رشتے کا انتظام کر دے۔ تو انشاءاللہ یہ 30 سپارے پورے ہونے سے پہلے قرآن مجید مکمل ہونے سے پہلے آپ کا یہ جو رشتوں والا مسئلہ ہے یہ ضرور بھی ضرور حل ہو جائے گا، چاہے وہ بیٹی کا رشتہ ہے یا وہ بیٹے کا رشتہ ہے۔ اور اگر یہ وظیفہ وہ بچی یا بچہ وہ خود کریں تو بہت زبردست ہے۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتے، بچی کو کوئی پرابلم ہے، وہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، یا اور اس کی کوئی مصروفیات ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر اگر اس کی ماں وہ یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ پھر بھی اس کے یہی اثرات ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جس نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک، پہلے سپارے سے لے کر کے 30ویں پارے تک وہی اس کی تلاوت کرتا رہے گا، چاہے آگے عام ہے، چاہے وہ بچہ خود کرے، بچی خود کرے، یا اس کی وہ ماں کریں، لیکن یہ ہے کہ جس نے ابتدا کرنی ہے، اگر ماں نے ابتدا کی ہے تو اب آخر تک وہی کرتی رہے گی، اور اگر بچی نے کرنی ہے تو پھر آخر تک وہی وہ یہ وظیفہ کرتی رہے گی۔ اور الحمدللہ میں اس کی 100% آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ
قرآن مجید کے 30 سپارے پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور بڑی اچھی جگہ پر وہ رشتے کا انتظام ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس وظیفے کی قدر کریں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے سے ضرور بھی ضرور وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔